بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ سلطنت کی قیمت، ایک سبق آموز کہانی۔ کسی ملک پر ایک مغرور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ ہیرے جواہرات، شان و شوکت اور اپنے جاؤ جلال کے نشے میں بدمست ہو کر رعایا کی طرف سے بالکل غافل ہو چکا تھا، اور اسے ان کی مشکلات اور پریشانیوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ کچھ لوگ اس کے لیے بد دعائیں کرتے تو کچھ اس کے لیے ہدایت اور نیک توفیق کے طلبگار بھی ہوتے۔ ایک وقت آیا جب خدا نے رعایا کی سن لی۔ ہوا یہ کہ بادشاہ ایک دن نہایت شان و شوکت سے سپاہیوں کے لاؤ لشکر کو ساتھ لے کر شکار پر نکلا۔ جنگل میں اسے ایک ہرن نظر آیا۔ اس نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن کا تعاقب کرتے ہوئے وہ بہت دور نکل آیا اور راستہ بھٹک گیا۔ وہ اپنے محافظ دستے اور درباریوں سے بچھڑ گیا تھا۔ ادھر انہوں نے بادشاہ کو بہت ڈھونڈا، لیکن گھنے جنگل میں مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا، اور یوں بھی رعایا کی طرح بادشاہ کے سپاہی اور درباری سبھی اس کی اکڑ اور غرور سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے اپنے فرما روا کی تلاش بند کر دی اور واپس لوٹ گئے۔ بادشاہ سارا وقت راستہ تلاش کرتا رہا، لیکن نہ تو اسے اپنے محل کی طرف جانے کا راستہ ملا اور نہ ہی اس کے درباری۔ اس دوڑ دھوپ میں اسے پیاس لگنے لگی، مگر کہیں بھی پانی نہیں ملا۔ میلوں چلنے کے بعد اسے بہت دور ایک جھونپڑی نظر آئی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے سر پیٹ گھوڑا دوڑایا اور جھونپڑی تک جا پہنچا۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے عبادت میں مشغول تھے۔ ایک طرف کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا۔ بادشاہ نے بڑی بےتابی اور خشک زبان کو بمشکل حرکت دے کر بزرگ سے پوچھا، پانی مل جائے گا ایک گلاس؟ ہاں مل جائے گا، مگر ایک شرط پر۔ بزرگ کی پرجلال آواز جھونپڑی میں سنائی دی، مجھے ہر شرط منظور ہے، میں اس سلطنت کا حکمراں ہوں، ایک گلاس پانی پلا دو۔ بادشاہ نے بےتابی سے کہا، مگر اس موقع پر بھی اس نے اپنی امارت کا احساس دلانا ضروری سمجھا۔ پہلے شرط سن لو، پانی کے گلاس کے بدلے میں تمہاری پوری سلطنت لوں گا۔ بزرگ نے درشتی سے کہا، پوری سلطنت ایک گلاس پانی کے بدلے؟ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا۔ بزرگ نے کرخت لہجے میں کہا، ہاں منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے عبادت کرنے دو۔ پیاس کی شدت سے بادشاہ کو اپنا دم نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے نڈھال ہو کر کہا، مجھے منظور ہے، اب مجھے پانی دے دیں۔ پانی پی کر بادشاہ کی جان میں جان آئی تو وہ بزرگ سے کہنے لگا، وعدے کے مطابق اب میں بادشاہ نہیں رہا، آپ میری جگہ بادشاہ ہو گئے ہیں۔ آپ میرے ساتھ محل چلیں اور تخت سنبھال کر مجھے وہاں سے رخصت کریں۔ بادشاہ کی بات سن کر بزرگ نے مسکراتے ہوئے ایک اور بے نیازی کے ساتھ کہا، جس سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی ہو، اس کی حقیر بادشاہت لے کر میں کیا کروں گا؟ یہ سن کر بادشاہ بہت شرمندہ ہوا۔ اسے اپنی اصلیت کا علم ہو گیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ واقعہ انسان کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں یا کوئی بڑی سلطنت، لیکن جب وہ مجبور ہو تو اس کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ بادشاہ کے دل سے شان و شوکت اور اپنی امارت کا سارا ذوق شوق اور ہر آرزو گویا جاتی رہی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ آج سے اسے ہدایت ملی۔ بادشاہ نے ایک اچھے حکمراں کے طور پر زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تب اس بزرگ نے بادشاہ کو گھنے جنگل سے نکالا اور محل تک پہنچایا۔ اس موقع پر بادشاہ نے بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرے گا اور اپنی رعایا کی خبر گیری کرتا رہے گا۔